وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یقیناً تمہاری آزمائش کرے گا اللہ کسی قدر شکار سے جس کو تم حاصل کر سکو اپنے ہاتھوں سے۔ دیکھیں آزمائش بھی کہاں ہے کہ ہاتھ میں شکار پتہ ہے آپ کو کہ اہل جو مکہ تھے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی دکانیں تو نہیں ہوتی تھی کہ گوشت چاہیے مرغی چاہیے یہ لینا تو چلو جو بازار سے جا کے لیں، ان کو شکار کرنا پڑتا تھا۔ تو ان کے بچے کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آج کل آپ سوچے بچے گیمز کھیلتے ہیں، بالکل وہی حال تھا کہ ان کے بچے کو شکار کی عادت ہوتی تھی۔ تو آزمائش بھی کہاں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جب احرام کی حالت میں ہوگے تو اس وقت یہ حلال، عام طور پہ تو یہ حلال تھا، ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیتے اور کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جب تمہارے ہاتھ کے بالکل ایسے کہ تم اس کا شکار کر سکتے ہو لیکن تم صبر کرتے ہو، شکار نہیں کرتے ہو، آزمائش ہوتی ہے نا یہ بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو تم حاصل کر سکو اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں سے، تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ، سو جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ مارنا شکار کے جانور جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ احرام کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکار کو حرام کر دیا تھا۔ اور جو کوئی مارے گا اسے تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کا تاوان ہے مثل اس کے جو مارا اس نے کوئی مویشی، فیصلہ کریں گے اس کا دو معتبر شخص، تم میں سے بطور نذرانہ پہنچایا جائے کعبے تک یا کفارہ کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو، یا برابر اس کے روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ معاف کر دیا اللہ نے وہ جو پہلے ہو چکا، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا تو انتقام لے گا اللہ اس سے، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا۔ دیکھیں یہ بڑی، کیونکہ جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں نا، جو یہ مدنی دور کی آیات تھی جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، ہم اتنی بڑی چیزیں کر کے سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انتقام لے گا اللہ، اور اللہ بڑا غالب ہے انتقام لینے میں۔ حلال کر دیے گا تمہارے لیے شکار سمندر کا اور اس کا کھانا، فائدہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا۔ اور جب حرام کی حالت میں ہے تو خشکی کا شکار جو ہے وہ اس وقت حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر، جو سمندر کا مچھلیاں یا جو بھی سمندر کا جانور ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک ہو تم احرام کی حالت میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنایا ہے اللہ نے کعبہ کو جو گھر ہے حرمت کا، موجب قیام لوگوں کے لیے، اور مہینے کو حرمت کے اور قربانی کے جانور کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بدے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں جانتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا چیز ہے وہ کوئی کسی کو بھی نہیں پتا ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ واقعی کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں بار بار ایک چیز آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، کہ جو زمین و آسمان کا ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جہاں پہ بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آپ کو بشارت دینے کے لیے اور آپ کو نذیر بنا کے بھیجا گیا، خوشخبریاں بھی دینے والا اور ڈرانے والا بھی۔ اور ہم اگر اکثر یہ بات جب سوچتے ہیں کہ آخر ہمیں لوگ کیوں ڈراتے ہیں، اسلام میں ایسا کوئی بات نہیں ہے، تو آج آپ خود دیکھ لیں کتنی دفعہ یہ ورڈ آئے گا، جتنی دفعہ بشارت کا ورڈ ہے اتنی ہی دفعہ نذیر کا لفظ بھی آئے گا۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پیغام پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیے بار بار وہی بات آ رہی ہے نا کہ تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہو، تم کچھ ان سے چھپا نہیں سکتے ہو۔ جو معاملات بھی تم کرو گے تم یہ دیکھ لو، جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ از واچنگ می،
ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا, وہ کبھی ایسی چیز کرے گا ہی نہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. یہ ایک عقیدہ اگر ہمارے اندر پختہ ہو جائے تو ہم سارے ایسے کام کرنا شروع ہو جائے جو اللہ کی پسند کے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہہ دو کہ نہیں برابر ہو سکتی ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں, اگرچہ کہ بھلی ہی لگتی ہوں تمہیں کثرت ناپاک چیزوں کی, تو ڈرتے رہو اللہ سے اے اہل شعور تاکہ تم فلاح پاؤ. دیکھیے کیسی کیسی نصیحتیں ہیں نا. اور آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دی جائے تم پر تو بری لگے تمہیں, اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں ایسے وقت میں کہ نازل ہو رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تم پر. درگزر فرمایا اللہ نے ان سے, اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے. دیکھیے یہاں پہ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ چیزوں کو کریدہ نہ کرو. جو چیز کا جیسے پتا چل گیا سمے نہ واتانہ کر لو, آسانی ہے تمہارے لیے. اگر تم پوچھو گے, آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں جو گائے کا قصہ ہم نے پڑھا تھا, بار بار پوچھتے تھے لوگ. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ موسیٰ ان کو کہہ دو کہ گائے ذبح کرے, تو کر دیتے کوئی بھی. اب اتنا مشکل کر دیا کہ رنگ کیسا ہوگا, ہل جوتی ہو کہ نہیں, جوان ہو چھوٹی ہو بڑی ہو, اتنا لمبا اس کو کھینچا کہ آخر میں ان کو گائے ہی ملنی مشکل ہو گئی. وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کر لو. اگر تم بار بار چیزوں کو پوچھو گے تو تم اپنے لیے ان کو مشکل کر لو گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں, یقیناً پوچھی تھی ایسی باتیں لوگوں نے تم سے پہلے بھی, پھر ہوگے وہ اس سے انکار کرنے والے. نہیں مقرر کیا ہے اللہ نے کوئی بحیرہ, ایسی اونٹنی جس کا دودھ صرف بتوں کے لیے وقف کیا گیا, اس کو وہ بحیرہ کے نام سے کہتے تھے. نہ سائبہ وہ ایسی اونٹنی جس کے بتوں کے لیے چرنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے. اور وسیلہ ایسی اونٹنی جس کو بتوں کے نام پر آزاد کر دیا اس لیے کہ اس نے 2 مؤنث بچوں کو جنم دیا ہے. اور نہ ہام وہ ایسے اونٹ کو کہتے تھے کہ جس نے ایک مقررہ تعداد کی اونٹنیوں کو حملہ کیا ہوتا تھا تو اس کو بھی وہ وقف کر دیتے تھے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ, اور ان میں سے اکثر نہیں عقل رکھتے. مطلب وہ جان بوجھ کے, ان کو پتا تھا ایسی اللہ کے نام پہ لگا دیتے تھے. اور کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد سے یہ رسمیں چلی آ رہی ہیں, اب کیا نئے تم ہمیں دین بتاؤ گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر تم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو اگر جانتے ہو, ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو تم پھر کافر ہو. تم کیسے ایمان لاؤ گے؟ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی واضح بیان کر دی. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ رجوع کرو اس کی طرف جو نازل فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول کی طرف, تو کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمیں وہ پایا ہے ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو, اگرچہ تھے ان کے باپ دادا کہ نہ علم رکھتے کچھ بھی اور نہ ہدایت یافتہ. آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو کوئی ایسی بات بتاؤ کہ دیکھو مجھے پتا چلا میں قرآن پڑھ رہی تھی, اس میں یہ بات ہے کہ یہ والی فلاں جو رسم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو کوئی مان کے نہیں دیتا. اتنا بحث کریں گے کہ ہمارے گھر میں تو یہی طریقہ ہے, میری تو امی بھی یہ کرتی تھی, میری تو نانی بھی کرتی تھی, میری دادی بھی یہ کرتی تھی, آج تم نیا کوئی دین لے کے آئی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی دفعہ آپ یہ پڑھیں گے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہو. ہاں اگر تو وہ ڈیفینیٹلی نیک ہیں تو انہی کے قدموں پہ چلنا یہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہی کے رسم و رواج پہ چلتے ہیں اور وہ سننے کا نام ہی نہیں لیتے, اور اتنے سٹبن ہو جاتے ہیں اس کے لیے. یہاں پہ گواہی دینے کا ہے کہ جس وقت موت کا وقت آتا ہے وصیت جو ہے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ صرف 1/3 جتنا مال ہے نا اس کی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بتایا یہ کہ اگر کوئی سفر میں ہے, وہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کا آخری وقت ہے اور اس کو وصیت کرنی ہے, تو وہ پھر غیر مسلم یا کوئی بھی اس کے پاس ہوتا ہے ان کو وہ گواہ بنا سکتا ہے اور وصیت ان کو بتا سکتا ہے. لیکن اگر وہ گھر میں ہے ایسے وقت میں وہ وصیت جو کرے گا تو پھر اس کو مسلمانوں میں سے کوئی 2 گواہ لینے پڑیں گے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں آیت نمبر 106 میں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, گواہی کا طریقہ یہ ہے تمہارے درمیان کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت بوقت وصیت تو گواہ کر لو 2 صاحب عدل اپنوں میں سے یا 2 دوسرے تمہارے غیروں میں سے. اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں اور آ پڑے تم پر مصیبت موت کی, روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد تو قسمیں کھائیں دونوں اللہ کی, اگر تم کو شک ہو کہ نہ ہم وصول کریں گے اس شہادت کے اس کچھ معاوضہ, اگرچہ کہ وہ ہو رشتہ دار, اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی شہادت کو, ورنہ بے شک ہم تب تو ہو جائیں گے یقیناً گناہ گاروں میں سے.
پھر اگر معلوم ہو جائے اس بارے میں کہ وہ دونوں مبتلا ہو گئے گناہ میں تو دوسرے دو اٹھ کھڑے ہوں ان کی جگہ۔ اب یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر جن کو وصیت کی گئی ہے، اگر جب وہ وصیت کی کوئی بھی فار ایگزامپل وہ سفر میں تھے، ان کے پاس کچھ سامان تھا، وہ لے کے آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی، اور گھر والے جو ہیں ان میں سے کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں یا انہوں نے وصیت کو بدل دیا، تو وہ دو بندے جو گھر والے ہیں وہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وصیت جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہے میت کے قرابت والے، پھر وہ قسمیں کھائیں۔ کون؟ قرابت والے قسمیں کھائیں اللہ کی کہ ہماری شہادت زیادہ درست ہے ان دونوں کی شہادت سے، اور نہیں کی ہم نے کوئی زیادتی، ورنہ بے شک ہم تب تو ہو جائیں گے یقیناً ظالموں میں سے۔ یہ قریب تر ہے کہ وہ ادا کریں شہادت کو اس کے صحیح طریقے پر، یا خوف کریں کہ رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں کھانے کے بعد، اور ڈرو اللہ سے اور سنو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز غور کی ہے، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں شاید صرف بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیے زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ، بینہ طریقہ آپ کو قرآن میں ملے گا، ایک ایک وراثت کے رول سے لے کے عدل کیسے کرنا ہے، گواہیاں کیسے دینی ہے، کیسے بات کرنی ہے، سارے طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے کہ ہماری زندگیاں کیسے ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا کر، تاکہ ہم اس پہ آسانی سے عمل کر سکیں۔ Yeah.